السلام علیکم، میں ہوں زارا F&P بائی زارا کے ساتھ. ہم لوگ آپ کو بہت ساری بیوٹی ٹپس بھی دیتے ہیں، بہت سارے فیشنز اور پیشنز کے ساتھ بھی ملواتے ہیں. آج میں آپ کو ایک کومبو سے ملواؤں گی جن کے ساتھ فیشن اور پیشن مکس اینڈ میچ ہے. تو گیس کریں، ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے ہمارے پاس آپ کے لیے. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب آغا شیرا صاحب سے. کیسے ہیں جناب آپ؟ السلام علیکم جی، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے آئے اسلام آباد؟ پیشن تھا جس کو میں نے فیشن میں بدل دیا، بس یہی کہیں گے ہم. اچھا، وہ کیسے؟ میں ذرا تھوڑا سا آپ کا پہلے پیشن جانوں گی پھر فیشن پہ آئیں گے، یا پہلے فیشن سے شروع کریں؟ اچھا ذرا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کو نا ہر چیز کرنے کی جستجو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن انسان کو جس چیز کی جستجو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ضرور دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ایکٹنگ کا شوق تھا جی ٹھیک ہے، ایکٹنگ ہو گئی. کرکٹ کا شوق تھا، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، ہماری شوبز کی ٹیم بھی ہے ماشاء اللہ سے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد مجھے شوق چڑھا کنسٹرکشن کا، ریئل اسٹیٹ میں آنے کا. مجھے الف کی بے نہیں پتہ تھی، لیکن میرا پیشن تھا کہ نہیں یار میں نے کرنا ہے یہ بزنس. کیونکہ جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا، میں 2021 میں شفٹ ہوں، مجھے ابھی 3 سال میں شفٹ ہو گئے. میرے فادر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ شانی معنی کے شانی گھر، مجھے سارے شانی کہتے ہیں. کہتے بیٹا تو وہاں پہ جا کے کرے گا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں پتا. کہہ رہا ہے تو شوبز چھوڑ کے، ہب ہے کراچی از اے ہب، وہ چھوڑ کے اسلام آباد جا رہا ہے. میں نے ابا کو کہا، میں نے ابا یاد رکھیے گا جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے نا، بے شک وہ کبھی بھی خالی پیٹ نہیں سوئے گا رات کو. وجہ کیا ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے کو اللہ رزق دے رہا ہے. ایسے ہی ہے کہ جب سائنٹسٹ نے پتھر توڑا، اس کے اندر کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا. سائنس نے ریسرچ کیا کہ پتا کہاں سے آیا. جی جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کائنات کی جی جی میرا ذکر کر رہی ہے. بے شک یہ قرآن کی آیت ہے. بالکل. اور وہ چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ اس کو کبھی بھوکا پیٹ نہیں سلاتا. بے شک. جب آپ خود اشرف المخلوقات ہیں، یا جب آپ خود اللہ کا ذکر میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بھوکا سلائے گا؟ صحیح ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم عبادت میں 2 نمبری کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے. جب ہم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، کیونکہ دعاؤں سے ملنا ہے. جس دن آپ نے نماز اپنے رب کی محبت میں پڑھی، آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. ہاں جی بالکل ایسے. میرا بھی یہی تھا کہ میں بڑا ایک بگڑا ہوا بچہ تھا، ٹھیک ہے، جو آپ سوچ سکتے ہیں پلے بوائے ٹائپ والا پرسن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں وہ تھا. ہر چیز میڈیا میں عموماً یہی سوچ ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے. دیکھو میڈیا میں کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ شوبز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہر چیز شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ ایئرلائن میں چلے جائیں، آپ کسی ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی فرم میں چلے، وہاں پہ 2 نمبری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، بگڑے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے سامنے نہیں ہوتے. شوبز کیا ہے؟ شوبز دنیا کے سامنے ہے. اس وجہ سے اس چیز کو آرام سے لوگ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. میں اس لیے مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یار تو کیوں بتاتے اپنی باتیں؟ میں نے اسے میں بتاتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے ایک رائے راست پہ لے کر آیا. کیونکہ اللہ ہمیشہ ان کو چنتا ہے جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کبھی ہدایت یافتہ کو نہیں چنے گا. اور جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں نا، وہ ماں کی پیٹ سے ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو صرف تراشنے کی دیر ہوتی ہے ہدایت یافتہ کو. یہ چیز مجھے ایک میرے بزرگ نے بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹا تو ہدایت یافتہ ہے. میں کیسے؟ میں تو بگڑا ہوں. کہتا ہے نہیں. پھر انہوں نے وہ دیا، قرآن کی آیت بتائی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے. اور ہدایت کون مانگتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہوں گے. جو ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں مانگیں گے اللہ سے. وہ لگے ہوں گے غلط کاموں میں. اللہ دے رہا ہوگا. کیوں؟ فرعون کو بھی اللہ نے دیا، قارون کو بھی اللہ نے دیا، شمر کو بھی اللہ نے دیا. سب اللہ دیتا ہے سب کو، لیکن ایک ٹائم پہ. اور جب وہ رسی کھینچتا ہے سختی سے تو حال کیا ہوتا ہے؟ فرعون جیسا حال ہوتا ہے. بے شک. میں اس رب کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے صحیح وقت پہ مجھے ہدایت دی. میں نے صحیح وقت پہ ہدایت مانگی، اور آج ماشاءاللہ سے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں.
کراچی میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا، میں مسجد کا نام نہیں لوں گا، اجازت نہیں ہے مجھے. کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے ڈیفینس میں مسجد ہے. جی اب لوگ ڈھونڈے ڈیفینس میں جا کے کراچی میں. عصر کی نماز پڑھ رہا، جی جی. ٹھیک ہے. اس وقت میں بہت بگڑا ہوا تھا، ہر غلط کام میں کرتا تھا. آپ جو سوچ سکتے ہیں نا A to Z، لائک پلے بوائے ٹائپ والے لڑکے نہیں ہوتے ہیں، میں وہ تھا. نمازیں بالکل نہیں پڑھتا، نمازیں مقصد کے لیے پڑھتا تھا میں. عصر کی نماز پڑھ کے میں اس مسجد کے صحن میں آیا. جی. صحن میں آ کے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں. فرام نو ویئر ایک ہاتھ آتا ہے ایسے میرے یہاں پہ، اور میں یوں مڑ کے دیکھتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے کہ جو تو مانگ رہا ہے نا تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. جب میں پریشان، میں اللہ آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں. کہہ رہے یہ بتا تجھے کیا چاہیے. میں پریشان، میں نے کہا یار، کیونکہ کراچی میں ہوتے ہیں نوسر باز لوگ، ٹھیک ہے نا، جو باتیں کر کے پیسے اینٹنے کے چکر میں ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں ذرا دعا کروں. کہتے بیٹا تو کرتا رہ دعا، تیری دعا نہیں قبول ہوگی. میں سمجھا نہیں آپ کہنے کا مطلب کیا ہے. کہتے تو آیا ہے ابھی دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے، تو خدا کی محبت میں نہیں آیا نماز پڑھنے. جس دن تو محبت میں آئے گا خدا کی نماز پڑھنے، تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعائیں قبول ہوں گی. میں نے بولا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کہنا کیا چاہ. کہتے جا پھر سے وضو کر اور خدا کو بول کہ آج اللہ تعالیٰ میں تیری محبت میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو دعا میں کر رہا ہوں نا وہ دعا میری قبول ہو جائے. جی. میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا میں ذرا اپنی دعا قبول کر لوں. وہ اپنا دعا کمپلیٹ کر. کہتا ہاں تو کر. ذرا آپ یقین کریں میں یوں مڑا ہوں اور میں نے صرف درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دیٹس اٹ. اتنا ہارڈلی 5 سیکنڈ لگے ہوں گے. میں نے یوں سر آمین کر کے نا یوں دیکھا بندہ غائب. بندہ غائب. میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں، نہیں نظر آ. صحن بہت بڑا ہے اس مسجد کا. سامنے امام صاحب مؤذن صاحب کھڑے ہوئے تھے. میں مؤذن صاحب کے پاس گیا. میں نے مؤذن صاحب میں جس بندے سے بات کر رہا تھا وہ کدھر گیا. کہتے بیٹا میں یہی نوٹ کر رہا تھا تو بات کس سے کر رہا تھا. انویزیبل. یس. اور میں اس وقت یوں میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے ہیں بات بتاتے ہیں، اور میں یوں امام صاحب کو دے رہا ہوں. امام صاحب مذاق نہ کریں. کہہ رہے سوری مؤذن صاحب کو کہہ رہے ہیں. میں نے مؤذن صاحب مذاق نہ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں نا. کہتے ایک کام کر امام صاحب سے ملو جا کے. میں امام صاحب کے پاس گیا ہوں. امام صاحب کو میں نے واقعہ بتایا اور امام صاحب نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. جب انہوں نے یہ بولا نا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، کیونکہ اس شخص نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تیری دعا قبول ہو جائے نا تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. میں نے اسی وقت امام صاحب کو خاموش کر. میں نے 1 منٹ. اس شخص نے بھی مجھے یہ کہا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، آپ نے بھی یہی کہا. تو پہلے ہنسے اور کہنے لگے بیٹا یہاں پہ عصر کے وقت ہوتی ہے جنوں کی نماز، اس لیے یہاں پہ ہم کنڈی لگا دیتے ہیں. اور واقعی میں اس مسجد میں عصر سے لے کے مغرب تک عصر کی نماز ہو گئی، کنڈی لگا دی، پھر مغرب میں کھلتی ہے. اچھا. کہہ رہے ہیں تجھے اللہ نے چن لیا ہے، جو اس شخص نے کہا ہے نا تو کر. میں نے یہ ہے کون؟ کہتا چھوڑ دے، اللہ کے معاملات میں نہ گھس. اگر اللہ کے تو گھسے گا نا معاملات میں تیرا ذہن معاف ہو جائے گا. اللہ سے بشارتیں دیتا ہے، سائنس دیتا ہے کہ سدھرو سدھرو سدھرو. بالکل صحیح. تجھے اللہ نے میرے خیال سے کوئی بہت ہی بڑا سائن دے دیا، کر کے دیکھ. آپ یقین کریں میں واپس آیا ہوں، میں نے وضو کیا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ واقعی میں اگر تو نے مجھے چن لیا ہے نا تو میری دعا قبول کرے. میں گیا ہوں، میں نے نماز پڑھ کے نا، اچھا جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ سامنے رکھ لیتے ہیں نا فون ایسے، ہاں جی بیٹھ ہو کے ہم جاتا ہے، جاتے ہیں. بالکل. میں نے یہ سلام پھیرا ہے اور اس شخص نے کہا تھا تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہوگی. میں نے سلام آمین کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، فون بجا اس شخص کا جس نے 1.5 سال پہلے میرے 15 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا تھا. اور وہی میں دعا کر رہا تھا کووڈ کے دوران تھا، یہ 2019 کا. کووڈ میں 1 سال کے لیے پورا دنیا بند ہو گئی تھی. ہاں جی بالکل. پاکستان کے تو بہت ہی حالات خراب ہو گئے تھے. جی جی جی. اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، اس کا فون آ رہا ہے. میں نے ہیلو کہا، میں نے جی السلام علیکم. نعمان بھائی کہتا ہے بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے نعمان بھائی آپ کدھر ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ جدھر آپ ہیں مجھے پتا ہے. ان کو پتا ہے میں اس مسجد میں ہوں. کہہ رہے ادھر ہی رکے میں آ رہا ہوں. 15 منٹ میں بندہ وہ آیا میرے پاس، کال کی ہے، باہر گیا ہوں اور میں اس شخص کو صرف یوں دیکھ رہا ہوں. اس نے 15 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں رکھے ہیں ایسے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نماز کی طاقت بالکل اللہ کے لیے تھی. یس اس نے اور میں اسی کے لیے ہی دعا کر رہا تھا. کووڈ تھے، میں اللہ مجھے کہیں سے وہ بندہ مل جائے، مجھے پیسے مل جائے. اس بندے نے مجھے 15 لاکھ ہاتھ میں دیے. میری تھوڑی پہ ہاتھ لگایا، کہتا بھائی مجھے معاف کر دے. میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں بھاگ گیا تھا. میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں. میں نے نعمان بھائی کہتا ہوا کیا خیریت؟ میں نے کچھ نہیں.
اس نے بندے نے پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے پیسے رکھے, میں گھر گیا ہوں, میں نے بیگم کو دکھائے پیسے, مجھے کہتی کہاں سے لے کر آئے. میں نے کہا یہ وہی پیسے ہیں جو بندے نے دینے تھے. کہتی ہے میں نہیں یقین کر سکتی یار, وہ تو فون بند, بھاگ گیا. میں نے 1 منٹ, 2019 کی بات ہے یہ, میں نے اس دن کال کی اس بندے کو, اس دن سے لے کے آج تک اس بندے کا فون بند ہے. یس. آج 5.5 سال ہو گئے اس کا فون بند ہے. آپ حیران کر رہے ہیں مجھے اپنی باتوں سے. یہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوا ہے میرے ساتھ. یہ جی 5.5 سال ہو گئے اس کا فون بند ہے. صرف 15 منٹ کے لیے کھلا تھا فون. اچھا. میں نے جو موبائلنگ سینٹر ہے, ٹھیک ہے, موبائلنگ کا نمبر تھا, میرا دوست اس میں ہے, میں نے اس کو کال کی, میں نے اس کو نمبر بھیجا, میں نے کہا اس کی انفارمیشن مجھے چاہیے, یہ بندہ کہاں پر ہے. اور کہتا ہے بھائی آغا بھائی ہمیں الاؤ نہیں ہے, کیونکہ ان کو نہیں الاؤ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے بھجن یہ میری سمجھو زندگی اور موت کا سوال ہے. جی کہتا مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو ہوا کیا ہے. میں نے اس کو پورا واقعہ سنا ہے. کہتا ہے میں نہیں مان سکتا یار, میں آپ کو ابھی اس کی ڈیٹیل لے کے دیتا ہوں. تقریباً گھنٹے کے بعد مجھے پورا اس کے ڈیٹا شیٹ اس نے مجھے واٹس ایپ کی. اس 15 منٹ میں اس کا نمبر نہیں تھا, اس بندے کا نہیں تھا. اس سے پہلے میری وائف کی کال تھی کہ آپ کدھر ہے. میں نے کہا نماز پڑھ کے میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں سوری امی کی کال تھی. امی نے کہا کدھر ہو تم. میں نے کہا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد اس کی کال آئی مسجد میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میری وائف کی کال آئی کہ آتے ہوئے 1 کلو دہی لیتے ہوئے آئیے گا, جو عورتوں کا کام ہے. میں لے تھا, ٹھیک. یہ بھی فیشن ہے. بیچ میں وہ جو 15 منٹ تھے وہ میری لائف سے ڈیلیٹ ہوئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ان 15 منٹ کے اندر میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں نا, وہ سب واش آؤٹ کیے ہوئے. اس کی ڈیٹیل ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. جس طرح بتا رہے ہیں آپ, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 15 منٹ تھے, لیکن وہ جو ساری آپ کی سٹوری چل رہی ہے وہ لگ رہا ہے جیسے ایک پورے دن کی ہے. وہ 15 منٹ, اس کے بعد نہ آج تک اس بندے کا فون بند ہے. وجہ کیا تھی کہ جب اللہ چنتا ہے نا کسی کو, تو اس کے ساتھ یہ میریکلز دکھاتا ہے کہ میں ہوں اس دنیا میں, میرا وجود ہے, مانو مجھے, میں ہوں عشق کے لائق, میں ہوں محبت کے لائق. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اپنے رب سے جو عشق کیا ہے نا میں نے, اور پھر ایسی چیزیں ملی اپنے رب کی طرف سے, میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیزیں دے کہ تیری مخلوق کی مدد کر سکوں. آج ماشاءاللہ مجھے چیزیں ملی, میں کرتا ہوں لوگوں کی مدد. الحمدللہ. میں صرف اس پلیٹ فارم کے توسط یہ بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ نماز میں بہت طاقت ہے. آپ کیا کچھ نہیں کروا سکتے اپنے رب سے بول کے, صرف نماز. کیوں کہا گیا ہے کہ نماز جنتی کنجی ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے شو شروع ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی نیت کے بارے میں. بیسیکلی نماز جب شروع کرنا, اس پہ نیت باندھنا, انہوں نے ساری سٹوری اسی پہ سنائی ہے. یس بالکل, نیت والی بات ہے نا. اگر آپ نے کسی کو, جیسے ابھی کیمرہ جب بند تھا ہم نیت کی بات کر رہے تھے کہ یار نیت بندے کو کیسے پہچانے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے. 3 چیزوں سے, دماغ, زبان اور دل. جو آپ کے دماغ میں ہے آپ کے دل میں بھی وہی ہونا چاہیے, آپ کی زبان پہ بھی وہی ہونا چاہیے. اگر ایک کام کے لیے نہ ہے دماغ میں تو زبان پہ بھی نہ ہونی چاہیے, دل میں بھی نہ ہونی چاہیے. یہ تو ہم اپنے ساتھ کر سکتے ہیں, ہم کسی کو کیسے جج کریں گے. یہی تو ہے نا. آپ اس کی نیت دیکھیں کہ وہ آپ کے چہرے پہ کیسا ہے وہ, اور آپ کے پیٹھ پیچھے کیسا ہے وہ. جی بالکل. دنیا چھوٹی ہے, پتہ چل جاتا ہے آپ کو. آج میں یہاں پہ ہوں, میرے بڑے دوست ہیں جو میرے چہرے بڑے اچھے ہوتے ہیں, پیٹھ پیچھے جب میری برائی کر رہے ہوتے مجھے پتہ چل جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے یار تیرے بارے میں یہ کہہ رہا, بندہ پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی ہوئی ہیں, اسی طرح آپ پہچانیں تو آپ کامیاب رہیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات تھی ساری, آپ نے شو سے پہلے نیت کی بات کی تھی اور اسی کو لے کے آپ آگے چلے اور آپ نے یہ باقی باتیں بھی بتائی. اب آپ یہ بتائیں کہ فیشن کو کیوں چھوڑا, یا فیشن پہ ابھی تک قائم ہے؟ فیشن چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک ہے اور میں کرتا بھی ہوں. اب فیشن جو ہے نا میرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی جی. اب فیشن جو ہے میں تھوڑا اللہ والا کرتا ہوں. میں جی وہ تو ہے, میں کہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے, لوگ کہتے ہیں یار محلہ نہیں, یہ میرا فیشن ہے ہاں, کہ اس سے مجھے اپنا رب یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھتا ہوں میں, یہ میرا فیشن ہے. ٹھیک ہے, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, یہ میرا فیشن ہے. یہ تو آپ کا پیشن بھی ہوا نا. دیکھو پیشن بیسکلی آپ کا ارادہ ہے کہ میرا پیشن یہ میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو فیشن جو ہے جو چیز آپ کر رہے ہو,
ٹھیک ہے. میرا ایک سلوگن ہے کہ شراز میک فیشن اینڈ فیشن میک اسٹائل. شراز میک فیشن اینڈ فیشن میک اسٹائل. جو میرا فیشن ہوگا وہ میرا اسٹائل ہو جائے گا. اب آپ یقین کریں میں جب نماز پڑھتا ہوں نا بڑے اسٹائلش طریقے سے پڑھتا ہوں کہ اپنے رب کو خوش کروں. میرا دیکھا دیکھی سر اتنے ینگسٹرس میں جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں یار آپ جس سٹائل سے نماز پڑھ رہے تھے آپ جس سٹائل سے دعا مانگ رہے تھے یار ہمارا دل کر رہا تھا آپ سے بات کریں. یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلوں کہتے ہیں یار ایک اٹریکشن ہے آپ کے اندر ہوتا ہے. میں نے کہا یہ صرف اور صرف خدا کی محبت میں ہے. جس دن آپ کی محبت ہوگی نا خدا سے بھائی لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اور کون لوگ جوڑیں گے جو اچھے ہوں گے. اور جب آپ شیطان سے جڑے ہوئے ہوگے تو آپ سے کون لوگ جڑیں گے؟ برے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے. وہی پھر آپ کو چن کے اللہ پاک ایسے ہی لوگوں سے ملواتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی نیت ہے. یس اللہ ایسی جگہوں سے آپ کو نکالتا ہے نا جہاں آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار میں تو پھنس گیا تھا. بالکل یہ بات ہے. اور اس طریقے سے آپ نکلیں گے بس. نہیں آپ کی باتوں کو تو ہم لوگوں نے اپنی لائف پہ جو خود بھی آبزرو کیا ہوا ہے یہ چیزوں سے ہم لوگ بھی گزرے ہوئے ہیں دیکھا ہوا ہے. بہت ساری ہماری بھی لائف سٹوریز ہوتی ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ میں 100% ایگری ہوں آپ کے ساتھ. ابھی یہ بتائیں کہ ابھی میڈیا میں آپ کا کتنا ہے کیا کر رہے ہیں بیسیکلی ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا ہے؟ اچھا زارا ایکچولی میں اب آ گیا ہوں پروڈکشن میں. ٹھیک ہے ایکٹنگ کم کر دی ہے جی کیونکہ مزے کے کریکٹرز نہیں آتے تو جب کوئی آئے گا تو کریں گے یا کوئی بہت اچھا دوست بول دیتا ہے. جیسے کہ ابھی وکاس تھا جو ابھی ہمارے ایک چینل ہے اور ٹی وی اس کے لیے میں نے کیا کریکٹر اچھا تھا تھوڑا سا نیگیٹو کریکٹر تھا تو وہ میں نے کر لیا. ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی پروڈکشن کر رہا ہوں ماشاء اللہ سے. ابھی ایک ویب سیریز چل رہی ہے ہماری تقریباً چائنیز ویب سیریز ہے وہ ادھر ہی شوٹ ہو رہی ہے آدھی ہو بھی گئی ہے اور انشاءاللہ اب رمضان کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. باقی کام چل کیونکہ یہ کام ایکٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو نہیں چھٹتی مجھ سے. آپ پہ ایک ٹھپا بھی لگ گیا ہوا تھا کہ نہیں آپ صرف کامیڈی کرتے ہیں وہ کیوں؟ مجھے کامیڈی پسند ہے. اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں تو کامیڈی کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو ہنسانے میں مزہ آتا ہے. خوش رکھنا چاہتے ہیں. یس آپ جس کو خوش رکھیں گے نا کبھی نہ کبھی کسی اسٹیج پہ وہ آپ کو ایسی دل سے دعائیں دے گا کہ آپ کو دعائیں لگیں گی. جس دن آپ کو یا وہ لوگ جو مجھے بھی سن رہے ہیں جس دن آپ لوگوں کو دعا کی طاقت کا اندازہ ہو گیا نا کہ دعا میں طاقت کتنی ہے آپ یقین کریں آپ لوگوں سے پیسے لینا چھوڑ دیں گے. آپ لوگ بولیں گے مجھے دعائیں دے دو. جس دن بیسیکلی یہ ساری چیز ہوتی ہے آپ کے یقین پر. ابھی میں آپ کو کہوں یا جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنا سر دیوار پہ زور سے مارے فل سپیڈ میں ماریں گے نہیں بچا ان کو یقین ہے کہ سر گیا. ہاں لیکن آپ نے مارا بھی آپ نے نہیں مارا نا. ہو سکتا ہے آپ مارے آپ دیوار کے آر پار ہو جائیں. یہی بات ہے. اللہ نے آپ کو ایسے اذن دیے وہ کہ آپ آر پار ہو جائیں. یہی بات ہے ہم لوگ اپنی طاقت پہ نہیں جو دیوار کی طاقت ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہے ہمیں. وجہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو 1 کروڑ روپے بھی دوں گا نا پھر بھی نہیں ماریں گی. ڈیفینیٹلی زندگی پیاری ہے. ہاں لیکن مسئلہ کیا آپ کو اس دیوار پر یقین ہے. جی بالکل ایسے اس پتھر پر یقین ہے. آپ نے ابھی مارا بھی نہیں لیکن آپ کو پھر بھی یقین ہے. اس یقین کو کہتے ہیں اندھیکا یقین. یہی یقین جس دن آپ نے اپنے رب سے لگا لیا آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوں. بلیف کی بات ہے. میرا بلیف اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے میں جو چاہتا ہوں نا مجھے ملتا ہے وہ. بالکل صحیح. یہ تو مطلب آپ کے اگر میں اپنے شو کے حوالے سے بات کروں FNP اس میں میں ہمیشہ بیوٹی ٹپس بھی دے رہی ہوتی ہوں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں ٹپس بتاتی ہوں. تو آج کی جو بیسیکلی مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ ٹپس دینے میں. ٹپ تو آپ نے اتنی بڑی دے دی نا کہ آپ کی نماز اور دعا دنیا کی طاقتور ترین چیزیں ہیں. بالکل اس سے بڑی ٹپ اور آپ کیا دیں گے بس. اچھا بہت سے آج کل لوگ ہیں خواتین ہیں جو اپنے آپ کو گورا کرنا چاہتی ہیں. سیریسلی انجیکشنز بھی لگا رہی ہیں مطلب کریمیں جو وہ استعمال کر رہی ہیں اسٹیرائڈز. میں صرف آپ لوگ کو ایک ٹائم بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے 7 دن کرنا ہے وہ چیز صرف 7 دن.
ठीक हो क्या? लेकिन पाबंदी के साथ। देखो मैं फैशन के तौर पे सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक हो क्या? हम क्या करते हैं, जिम जाते हैं ना, हम क्यों जिम जाते हैं? अपनी बॉडी बनाने के लिए ना, फैशन है कि यार बॉडी बनी हुई होगी। ना बिल्कुल ऐसे। इसी तरह आपने एक वक्त है रात में जी जी। जिसे कहते हैं तहज्जुद का टाइम। हाँ जी, खूबसूरत वक्त। यस, उस वक्त आपने उठना है, जी। वुजू करना है, नीम गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं, याद रखिएगा। ओके। ठीक है, आपने बाहर जाना है, ठीक है, 10-15 दफा लंबी सांसें लेनी है। अच्छा। वो जो उस वक्त की जो एयर होती है ना, जी जी। ठीक है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। फ्रेश एयर। यस। उसके बाद आपने पढ़नी है 2 रकत नमाज तहज्जुद की, और आपने करना है सजदा लंबा। अच्छा, जबरदस्त। बस 7 दिन करें आप लोग और अपनी स्किन देखिएगा। वो तो नेचुरल नूर आ जाएगा। अपनी लड़कियों गौर से सुनो, करीमों से ये काम नहीं हो Yes. सकता। देखिए मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो फैशन में है, जी बिल्कुल। ठीक है, आपको मजा आएगा। क्या अब लोगों को ये पता भी है कि ये गलत है और करना भी है, और वो फैशन है, और वो क्यों, किस तरह का फैशन है, ये आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? मैं- इसके पीछे की स्टोरी कुछ मैं जानना चाहूंगी आपसे। आप भी यार- प्ले बॉय रहे ना? मैं यार देखो मैं एक बात बताऊं, वही पहले बात बताई थी, अल्लाह चुनता बिगड़े को। अल्लाह ने हिदायत याफ्ता को चुनेगा। अब जैसे आप जुनैद भाई को देख रहे हैं, जुनैद जमशेद, वो एक पीक पर थे, अल्लाह ने उन्हें चुना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी हमारी मिसालें हैं, लेकिन जो कुर्सी का नशा है ना, कुर्सी कहने का मतलब वही है कि आप जिस जगह पर हो, ठीक है ना, मैं जिस जगह पे, अल्लाह ने मुझे कुर्सी पे बिठा दिया है, ठीक ऐसे है। ही है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई कुर्सी दी है ना, जी जी तो उसका नाजायज फायदा ना लो, बिल्कुल। उसको सही राह पे लेके जाओ। जी जी इज्जत का और कुर्सी का जो नशा है ना, और पैसे का नशा, सिवाय मौत के उसको कोई नहीं उतार सकता, याद रखिएगा। ये बात तो आप बिल्कुल या तो मौत या कोई जवाल। जवाल मौत ही है ना आपकी। वो इंसान को मौत पड़ जाती है जब आप खत्म हो जाए, आपके पास से सारी चीजें, समझो आपकी मौत हो गई है। वो फिर ऐसे ही है। मसला क्या है, लोग इसको नहीं समझते। लोग समझते हैं कि हमें मरना नहीं है। हाँ, लोग ये समझते हैं उसकी जेब में पैसा है, हमारी जेब में आ जाए। जैसे उसने हासिल किया, कोशिश करो, हिम्मत करो, काम करो ना दिन रात। सिर्फ ये दुआ मांगे कि अल्लाह हलाल रिज़्क मुझे हलाल दे, हराम से बचा, आमीन। और सिर्फ अपना मुस्तहिक बनाना। बेशक। ये वो दुआ है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि अगर तेरे पास बोझ है कर्जे का, ये दुआ मांग ले रब से, अल्लाह ताला कोई असबाब ऐसे पैदा कर देगा, आपके कर्जे उतर जाएंगे। मुझे वाकई ये बात समझ में नहीं आती। जुनैद भाई ने जब बिल्कुल एकदम से चेंज लिया था, टर्न ओवर था उनकी लाइफ का, वो तो बिल्कुल चेंज हो गए थे। उनके लिए बहुत बातें सुनी, नेगेटिव बातें। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स भी बिल्कुल ऐसे कन्वर्ट हो गए थे। तो अब अगर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी है तो आप उनके लिए रास्ते आसान करें, ना कि मुश्किल करें। ये हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? एक इंसानियत के नाते ही ये चीज़ आपको ज़ेब नहीं देती कि दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी करें। अच्छा ज़ारा, इसमें होता ये है कि ये आपकी अपब्रिंगिंग पर होता है कि आपको आपके वालिदैन ने कैसी तालीम दी है। बेशक। क्योंकि इल्म में और तालीम में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं एक स्कूल गया था, एज अ गेस्ट, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि सर कोई 5-10 मिनट का कोई लेक्चर देना चाहें। मैं ऊपर आया, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स भी हैं, डीन्स भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये सवाल जो है मैं टीचर से पूछूंगा, जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे मैं उनसे पूछूंगी, डीन्स बैठे हुए हैं 4-5 में, उनसे पूछूंगा कि तालीम में और इल्म में क्या फ़र्क है, बिल्कुल। मुझे आप लोग ये बताएं। मैं बच्चों से नहीं पूछूंगा। अच्छा सब खामोश ना, किसी को नहीं है कि अच्छा मैंने खुद पूछ लिया, मैंने सर आप बता दें। कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा तालीम वो है जो हम स्कूल में लेते हैं, बिल्कुल। इल्म वो है जो मेरे रब ने आपको दी है। बेशक। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने इल्म को बढ़ाइएगा, अपनी तालीम को ना बढ़ाना। मैंने बच्चों को भी कहा कि बेटा अगर तुम्हारे पास इल्म होगा ना,
آپ کسی سامنے والے سے بحث کر سکو گے, ہاں جی ایسے آپ اس کو آگے والے کو بتا سکو گے کہ یار یہ غلطی کر رہے ہو. اگر آپ پاس تعلیم ہوگی نا آپ محدود رہو گے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو؟ جی جی تعلیم پہ فوکس تعلیم پہ فوکس نہیں, علم پہ فوکس ہے. جی جی ایسا ہی تو ہے. بس میں وہی اپنے جو جب بچے دیکھ رہے ہیں تو بیٹا اپنا علم کو بڑھاؤ, تعلیم کو نہ بڑھاؤ, اپنے علم کو بڑھاؤ, پڑھو. صرف آپ کنویں کے مینڈک بن کے نہ رہو کہ اگر آپ اسکول میں ہو تو آپ اسکول کی کتابیں پڑھو. نہیں, آپ دوسری کتابیں پڑھو, آپ اسلام کو بھی پڑھو. آپ فیشن بناؤ اسلام کو. آپ بناؤ کہ ہائی میں نے پڑھنا ہے, میں نے آگے یہ فیشن کو پھیلانا ہے, میں نے اپنے اسلام کو پھیلانا ہے. آپ نے کنویں کے مینڈک جس دن بن جاؤ گے آپ ترقی نہیں کر سکو گے. یس, آپ ترقی نہیں کر سکو گے. میں نے اپنے بیٹے کو ہسٹری میں اس کو شوق ہے, وہ اس کو پوری, ابھی وہ او لیولز کر رہا ہے, ابھی 9th میں ہے وہ, اس کو پوری ہسٹری پتہ ہے, ورلڈ ہسٹری پتہ ہے اس کو. میں یوں ہے, اور اس کے ٹیچرز اس سے پوچھ رہے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے نا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں عامش کین یو ٹیل می, وہ پھر بتاتا ہے کہ جی سر اس وقت یہ ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا, اس میں یہ ہوا تھا. وہ 24 آورس صرف ہسٹری پڑھتا رہتا پوری دنیا کی. اس کو پتا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ کون تھا, چنگیز خان کون تھا, ہلاکو خان کون تھا, امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا, جان ایف کینیڈی کی ڈیتھ کیسے ہوئی. مطلب اس کو سارا پتا ہے کہ کون کون سے صحابہ کرام کس کس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی. زبردست. کیوں, اس کا شوق ہے. ہاں جی, اور آپ نے اس کو شوق, میں نے کہا بھائی یہ تجھے فیشن ہے, یہ ڈیڈی یہ فیشن ہے. میں نے ہاں پڑھو یہ کتاب. اس نے اپنی ایک بیسیکلی وہ او لیولز 11th کر رہا ہے تو اس کی انگلش میں, اردو اس کی تھوڑی ویک ہے. جی جی اس کو پھر میں نے انگلش میں قرآن لے کے دیا. اب وہ انگلش کا قرآن پڑھتا ہے. وہ پھر آ کے مجھ سے ڈیڈی کا کیا مطلب, میری انگلش ویک ہے. فتوے نہیں لگے؟ نہیں, کیوں, اگر آپ کسی کو اچھی تعلیم دے رہے ہو اس پہ. اچھا پھر ایک میرے ہیں ایک امام صاحب ہیں, وہی مجھ سے کوئی ایسا ہوتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے جو میں نہیں سمجھا پا رہا ہوتا ہوں, میں امام صاحب کو کال کرتا ہوں, وہ پھر بتاتے پوری ہسٹری بتاتی, بیٹا یہ ہوا تھا اس وقت ایسے سے ہوا تھا. نہیں, وہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ جس لینگویج میں قرآن پاک نازل ہوا ہم اسی میں پڑھیں. بعض اوقات نہیں بچے پڑھ پاتے, ہم کوشش تو وہی کر سکتے ہیں لیکن بیٹر کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. نہیں, کہیں نہیں لکھا ہوئی, سمجھنا ضروری ہے, پڑھنے سے زیادہ سمجھنا. ہم سمجھ پہ نہیں جا رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بڑی بحث ہوئی تھی. بڑے مولوی نے کہا کہ قرآن کو صرف عربی میں پڑھنا چاہیے. ہماری لینگویج عربی ہے نہیں, ہم کیا پڑھیں, ہم کیسے پڑھیں. نہیں, آپ قرآن پڑھو عربی میں, لیکن اس کا ترجمہ آپ کو ماسٹ ہے پڑھنا. جی وہی تو سمجھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار عربی پڑھو. تو بھائی عربی کی ہماری لینگویج ہی نہیں ہے, عربی میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر جب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ اچانک ایکٹنگ سے آپ کنسٹرکشن میں کیسے آ گئے؟ میں جب اسلام آباد شفٹ ہو رہا تھا, میرے فادر نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تو وہاں پہ جا کے کیا کرے گا. جی جی. میں نے کہا دیکھتے ہیں کچھ بھی. تو انہوں نے کہا کہ 3 کام ہے ایسے جو تو نے کرنا ہے, جی جی. تینوں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا. میں نے کیا, کہتے ہیں نمبر 1 کھانے کا کاروبار, جی. نمبر 2 کپڑے کا کاروبار, یا پھر تیسرا جو ہے اپنا زمین کا کاروبار. میں نے کیوں, کہتے ہیں کیونکہ یہ تینوں جو ہے نا خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اچھا. یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے, زمین بھی خدا کی طرف سے ہے, کھانا بھی خدا کی طرف سے, اور کپڑا بھی خدا کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے. میں نے کہا یار اگر میں سٹارٹ کروں گا فوڈ کا تو مجھے پیسے دینے پڑیں گے, کپڑے کا سٹارٹ کروں گا تو پھر بھی پیسے لگانے پڑیں گے. رہا کنسٹرکشن کا, کنسٹرکشن میرے بہت سارے دوست, میں اپنے دوست کے پاس گیا, میں نے کہا یار میں نے کنسٹرکشن کا کام سیکھنا ہے. مجھے یوں دیکھ رہا, کہتے ہیں یار آقا بھائی خیریت تو ہے, صبح پی کے تو نہیں آپ. پہلے نہیں یار مجھے بس ہے, اب میں ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے ٹھیک ہے پھر آپ سوچ لیں مٹی میں صبح آنا, میں نے سب کچھ کروں گا. میں اگلے دن میں چلا گیا اس کے سائٹ پہ. میں باہر کھڑا ہوں, سائٹ دیکھ رہا ہوں نا ایسے, اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کب کنسٹرکشن کام میں آؤں گا. فرام نو ویئر ایک پراڈو آتی ہے بلیک کلر کی, سامنے سے گزرتی ہے میرے نا, اور اس کو ایسے یوں گزرتے جا کے دیکھتا ہوں. یہ تو آگے جا کے بریک لگاتی ہے, میں واپس یوں دیکھتا ہوں اس کو نا, ریورس ہوتی ہے وہ گاڑی, ٹھیک ہے نا, شیشہ اترتا ہے, بڑی پیاری سی خاتون کہتی ہے if I'm not wrong آپ وہی ہے نا جو ایکٹر ہے. میں جی آپ کو لفٹ چاہیے, کہیں جانا ہے آپ نے. میں نے نہیں وہ ایکچولی کیا ہے کہ اب میں سمجھ نہیں رہا میں کیا بولوں. میں ایکچولی کیا آئی ایم انٹو کنسٹرکشن نا, تو میں اپنا گھر دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا ہر چیز ہوتی ہے نا خدا کی طرف سے چیز ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
کہہ رہی ہے یو انٹو کنسٹرکشن. میں نے جی. تو آپ یہ گھر بنا رہے ہیں؟ میں نے جی یہ میں گھر بنا رہا ہوں. اچھا کچھ کھک نہیں پتا, اگر یہ کچھ پوچھ لیتی نا مجھ سے تو جو کہتے نا پروگرام تو بڑھ گیا تھا, میرا بڑھ جانا تھا پروگرام اس وقت. تو کہنے لگی اچھا میرا آگے پلاٹ ہے, میں ابھی ادھر ہی جا رہی ہوں, تو میں نے بھی کنسٹرکشن کروانی ہے, تو اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ کیا ہم آپ ایک لک کر سکتے. میں نے پلیز آئیے, سو بسم اللہ. اچھا خاتون اتنی اپنے ایک اور کوئی مینیجر تھا, پتہ نہیں کون تھا, اندر آیا. میں ثاقب بھائی تھے میرے دوست, میں نے ثاقب بھائی کو بتایا. میں نے ثاقب کہتا ہاں پلیز آپ کریں. انہوں نے سارا دیکھا, تو جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ میم چیز اچھی ہے. وہی کہتی ہیں کہ ایک کام کریں, اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو میرا آگے پلاٹ ہے. اچھا مجھ سے ڈرا, میں یہ خاتون مجھے گاڑی میں پراڈو میں بٹھا کے لے جا رہی ہے, میں معصوم سا بچہ. میں نے ثاقب بھائی کو, میں نے ثاقب بھائی کام کرتے ہیں, ان کو آگے بھیجتے ہیں, ہم گاڑی میں چلتے ہیں. میں نے کہا میم آپ آگے چلیں گاڑی میں, آپ کو فالو کرتے ہیں. وہ کہنے کا ہم گئے وہاں پہ, سارا ثاقب بھائی نے ساری چیزیں دیکھی. ثاقب بھائی نے کہا مجھے بتا تو ہے کیا. میں نے ثاقب بھائی میں نے تیر چلا دی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے سنبھالنا اس کو. کہتا ہوا کیا؟ میں نے یہ ہوا ہے. کہتا ہے رانا بھائی آپ بھی خدا کی قسم مجھے بتائیں تو صحیح. میں نے اب کچھ نہیں, اب بس چلے, اب اڑتا تیر لے لیا ہم نے, اب آپ نے کچھ سنبھالنا. آپ یقین کرو زارا, ماشاءاللہ سے 3 سال پہلے میرے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں تھا, میں صرف یوں دیکھ رہا تھا. آج ماشاءاللہ لاحول ولا قوت 51 پروجیکٹس چل رہے ہیں میرے. زبردست. 5 جو ہیں میرے بنی گالا میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی 16 ہم دے چکے ہیں. اور بس وہ قبولیت کی وقت تھا جی. اور اچھا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, جب کوئی کلائنٹ آتا ہے نا آفس میں اور مجھے یوں دیکھتا ہے نا, یار آپ وہی ہیں ڈراموں میں آتے ہیں. پہلے جی اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے نا 70 to 80% ٹرسٹ لیول اس کا بڑھ جاتا ہے اور مجھے کام مل جاتا ہے. اچھا سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اچانک ایکٹنگ اور ایک دم سے بالکل آپ اسپورٹس مین بن گئے, یہ کیسے ہوا؟ اچھا کرکٹ جو ہے وہ بچپن سے شوق تھا کھیلنے کا. اسکول میں بھی بہت اچھا کھیلتا تھا کرکٹ, اور اسکول میں مجھے ایک لقب ملا تھا فلائنگ ہارس کا, کیونکہ میں بہت تیز بھاگتا تھا. اور بس وہاں سے ایک شوق چڑھا. پھر ہماری کرکٹ ٹیم بنی شوبز کی, اس میں ہمایوں بھائی ہیں, فہد مصطفیٰ ہے, میں ہوں, سلیم شیخ ہیں, آپ کا لو سمیع خان ہے, پھر عباس جعفری جو ہے وہ ہے, کامران جیلانی ہے, فیصل قریشی ہیں, اعجاز اسلم ہے, ابھی فار دا فرسٹ ٹائم نعمان اعجاز صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. زبردست. ان کا بیٹا کھیلے گا زابیار, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میچ آ رہا ہے اسلام آباد, تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. کرکٹ ہماری بہت اچھی ہے, ہمارے لیگز ہوتے ہیں. ابھی جیسے ہم دبئی کر کے آئے, اپنی ایک لیگ کھیل کے آئے ہیں. دانیال ارشد ہے, ماڈل بھی ہے, سنگر بھی ہے, اس کی ایک کمپنی ہے TCL کے نام سے, تو وہ کرواتا ہے لیگ. اس کے بعد پھر شاہد آفریدی نے کرائی تھی ایک لیگ, شاہد بھائی نے MSL کے نام سے, وہ پنڈی اسٹیڈیم میں ہوئی تھی, لائیو فرام جیو. اس میں سارے کرکٹرز, ایکٹرز, ایمرجنگ پلیئرز, وہ لوگ سارے ہم لوگ آپس میں کھیلے تھے. تو یہ سمجھے اٹس اے فن. کرکٹ جو ہے ہم فن کے طور پہ لیتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. دل پہ بھی تو لیتے ہیں کچھ لوگ. ہاں جب ہارتے ہیں تو دل پہ لیتے ہیں. اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام آباد کی, کراچی کی ٹیم ہے, لاہور کی ٹیم ہے, پشاور کی ٹیم ہے, کوئٹہ کی ٹیم ہے. میں جب اسلام آباد شفٹ ہوا تو پھر میں نے اسلام آباد کی ٹیم بنائی ہے, اسلام آباد شوبز کی. یہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں شوبز کے, لیکن جو ویل نون لوگ ہیں ان کی ٹیم بنائی ہے. اس میں ہوں, ارباز خان ہے, ٹھیک ہے, شہزاد خان ہے جو ہوسٹ ہے PTV کا, وہ ہے, ارشد خان چائے والا جو ہے وہ ہے, ہمارے جو ایکس میئر تھے شانی شاہ ذیشان نقوی وہ ہیں, پھر ہمارے کچھ منسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اینکرز ہیں ہمارے, کاشف عباسی ہے, سمر عباس ہے, طلعت حسین ہے, حامد میر ہے. ہم لوگ سارے ایک ساتھ میچز کھیلتے ہیں ہم لوگ. تو بس کرکٹ جو ہے تفریح کے لیے ہم لوگ کھیلتے ہیں. تو کیوں نہ ایک میچ ہمارے سسٹم کی ٹیم کا اور ایک آپ کی ٹیم کا ہو جائے, پلان کریں. یار ویسے ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, سیریسلی ہم کر سکتے ہیں, بالکل بالکل. ہم ایک ویزیبلٹی, بلکہ ابھی جب شو ختم ہوتا ہے نا, کیونکہ دیکھیں یہ میرے مطلب کی بات تھی نا, شو ختم ہوتا ہے فوراً سے میں فیزیبلٹی بناتا ہوں کہ اتنے پیسے لگیں گے, چلے ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا ہے. نہیں ہم بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. بس پھر صحیح ہے, چلیں کم کر لیتے پیسے. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہے, کرتے ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانا پینا کیسا لگتا ہے؟ کراچی کے لوگ بہت چٹورے ہوتے ہیں, یہ تو میں نے بہت اچھے سے سنا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے. ہاں کھانے کا میں بہت شوقین ہوں,
صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو میری صحت سے, میرے گال سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا. جی جی. اچھا, لیکن میں بھی اپنے گال کم کر رہا ہوں. میں آج کل وہ کون سا کوئی کلینک ہوتا ہے, اسٹیٹک کلینکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی میرے گال کم کر دے, کیونکہ میں اپنے گال کم کرنے کی بڑی کوشش کی ہے میں نے. یہ ہمارے ساتھ فزیبلٹی بنا رہے تھے, اب ہم بناتے ہیں. ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں, اگر مجھے پتا ہے, مجھے اپنے بال, یہ گال جو ہے نا اتنے اچھے لگتے ہیں, میں نے کرنا ہی نہیں ہے, چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں, میں ویسے ہی جو کا پارٹ. ہاں, کھانے پینے سے یاد آیا, قیمہ مجھے بڑا پسند ہے. اگر آپ نے, یا وہ لوگ جو مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے آغا شراز کو بلانا ہو نا کہیں بغیر پیسوں کے, وہ تو قیمہ بنا ہے. ڈن ہو گیا. بس میں خود پیسے دوں گا, میں پیسے قیمے کے بھی دوں گا, جی, آنے کے بھی دوں گا, روٹیوں کے بھی دوں گا, اور میں نے آگے قیمہ کھانا ہے. اور اگر قیمہ میرے مقصد کا نہیں بنا, چیک تیار رکھنا, اتنے کا چیک لے کے جاؤں گا میں. ڈن ہو گیا. بس. اور قیمہ وہ والا جو گلاوٹ والا قیمہ نہیں ہوتا ہے, وہ والا قیمہ. بالکل صحیح. اس میں مٹن, بیف, چکن کوئی بھی ہے؟ قیمہ کسی کا بھی ہو. زبردست. ہاں, انسان کا قیمہ تو میں ایسے شوق سے کھاتا ہوں. اچھا, کتنی دفعہ کھایا ہے؟ نہیں, مذاق لگ رہے ہیں, یہاں پہ فتویٰ جار ہو جائے گا کہ آدم خور ہے. وہ چاہ رہے ہیں لگی جائے. تو یہ بس, اگر آپ نے آغا شراز کو بلانا ہے نا, آپ بولے قیمہ بنایا, بس. اور اگر آپ کے ساتھ کسی اور کو بلانا ہو تو فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریس کون سی ہوگی؟ یہ میری جو دوستی تھی کامران جیلانی سے بہت اچھی تھی. اچھا. لیکن ابھی بھی ہے, کامی بھائی سے بہت اچھی سلام دعا ہے. دوست سارے اچھے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب اچھے ہیں, دوست میرا کوئی نہیں ہے. وجہ کیونکہ جو دوست کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ابھی دوست میرا کون ہے؟ جو وقت پہ کام آئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. دوست میری یہ گھڑی ہے جو مجھے وقت بتاتی ہے. بالکل. دوست میرا یہ فون ہے کہ جب میں بور ہوتا ہوں تو میں اپنے بیٹے سے بھی بات کر لیتا ہوں, اپنی بیوی سے بھی بات کر لیتا ہوں, اپنے باپ سے بھی بات کر لیتا ہوں. دوست میرا وہ درخت ہے جو میرے گھر پر ہے, جو مجھے دھوپ میں چھاؤں دیتا ہے. صحیح. شوبز کا دوست کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا, ایک بیڈ پیچ ہر انسان پہ آتا ہے, ایسا ہی ہے. مجھ پر بھی آیا تھا, لیکن صرف شوبز کے لوگوں نے مجھے باتیں کر کے تسلی دی. میں نے کسی کا فون, سب کو فون اٹھانا بند کر دیا تھا. فون آتا تھا, میں نے کہا مجھے تسلی نہ دو, باتیں کر کے مدد کرنی ہے, مدد کرو. باتیں مجھے میرے پاس بہت ساری ہیں, سوائے چند لوگوں کے میری کسی نے نہیں مدد کی. ان میں سے نمبر 1 پہ عمران عباس, عمران کو جب پتہ چلا. جی جی. دوسرا نعمان حبیب. تیسرا کچھ میرے آپس کے جو آؤٹ آف شوبز ہیں وہ. جی جی. چوتھے جو تھے سعود بھائی, سعود جو فلم سٹار ہے. بالکل بالکل. یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے جب میرے حالات خراب تھے میری مدد کی تھی فائنینشلی. اور آج میں ان لوگوں کو نہیں بھولتا. میں جب بھی کوئی ہوتا ہے میں ہمیشہ ان 4 کو یاد کرتا ہوں. عمران عباس ہو گیا, نعمان حبیب ہو گیا, اور سعود بھائی آ گئے. یہ تو آپ انسانیت کے حوالے سے, دوستی کے حوالے سے مجھے بتا رہے ہیں. اگر ہم ایکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے چیک کریں تو آپ کا فیوریٹ کون ہوگا؟ اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نام ہمایوں سعید کا آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہمایوں سعید کیا ہے. میں نے ہمایوں سعید ایکٹر نہیں ہے. میں بھی کہتا ہوں ہمایوں بھائی کو, ہمایوں بھائی ایکٹر نہیں ہے. تو پھر وہ ہیرو ہے. اچھا, دیکھا کیسا کور کیا میں نے. وہی میں دیکھ رہی ہوں کیا ہے. یس, دیکھو کور کرنے میں بڑا ماہر ہوں میں. ہمایوں بھائی ہیرو ہے, ہیرو مٹیریل ہے. وہ خود کہتے ہیں میں ایکٹر نہیں ہوں. جیسے شاہ رخ خان ہیرو نہیں ہے, اور شاہ رخ خان ہیرو ہے, ایکٹر نہیں ہے. بالکل ایسے. عامر خان ایکٹر ہے, عامر خان ہیرو نہیں ہے. جو ہیرو مٹیریل ہوتا ہے نا, ہمایوں بھائی کا یہ ہے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا, وہ سارا سونے کا بن جاتا ہے. جس چیز میں ڈالتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بھائی کی دعا ہے. ان کا جو چھوٹا بھائی ہے جو چل نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے پیچھے دعاؤں کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. یہی وہ کامیابی کا راز ہے. دس از دا ریزن کہ وہ اتنا چھا گئے ہوئے ہیں. ویسے میں ایک دفعہ انہیں سے ملی ہوں, لیکن مجھے بہت اچھا لگا تھا ہمایوں سر سے مل کے. اور ایک ایسا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ, ایک بالکل نان بندی نہیں ہے ان کے لیے, بالکل میں ایک عام انسان ہوں نا,
میں وہاں پہ کھڑی ہوں، دور سے انہیں دیکھ رہی ہوں، اور وہ خود میرے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے کہ اگر آپ سیلفی لینا چاہتی ہیں تو لے لیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں Yes. جو سو کالڈ سیلیبریٹیز، بہت بڑے بڑے نام، یہ لوگ ہمیں اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ دور سے دیکھیں کہ اچھا وہ بندی کھڑی ہے تو ہمارے لیے آئی ہے، نہیں کرتے. قسمت اس بندے کی بہت اچھی ہے. کرکٹ نہیں آتی انہیں کھیلنے، لیکن کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں یار وہ اتنا اچھا کرکٹ کھیل لیتا ہے شخص. بالنگ کراؤ، اگر جس سٹائل سے بالنگ کراتے ہیں دل کرتا ہے 6 مارو، وہ وکٹ لے جاتے ہیں. وہ خود کہہ رہے پتہ نہیں کیوں. وہ اس 6 بندے کی مارو قسمت، میں بتا رہا ہوں زارا، اس بندے کی قسمت بہت اچھی ہے. جو بھی اس شخص کے ساتھ جڑ گیا ہے نا، جی جی. اس کا بیڑا پار ہے. اچھا صحیح. وہ آپ ان کو دوسری روحانی وال کے حساب سے دیکھو دیکھ رہے ہیں؟ ناٹ روحانی، جب آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا نا، جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی گفٹ دینا شروع کر دیں گے. اگر میں اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں نا، پھر مجھے ٹینشن نہیں ہوگی، میرے کام خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں. ہمایوں بھائی میں یہ ہے، آؤٹ آف وے جا کے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں. اور ایکٹریسز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی فیوریٹ؟ ساری فارغ ہے. ہاں ایڈٹ کر دیجیے گا پلیز. نہیں لگائے خیر ہے، میں مذاق کر رہا ہوں یار. جو ٹی وی پہ آ رہا ہے نا جی جی. وہ اچھا ہے، بس یاد رکھنا. جو ٹی وی پہ نہیں آ رہا نا، اس کا مطلب اس کو ایکٹنگ نہیں آتی. میں ٹی وی پہ نہیں آ رہا، سمجھو مجھے ایکٹنگ نہیں آتی. ایک ٹائم پہ تو بڑا فیم رہا ہے آپ کا. ہر انسان کا نا ایک وقت ہوتا ہے. جی جی. میں نے 96 میں سٹارٹ کیا اپنا کیریئر، جو تقریباً 2015 تک چلا. 10-15-20 سال میرا صحیح ہے. 2015 کے بعد سے میرا سمجھے ڈاؤن فال ہونا شروع ہو گیا. میں نے اپنی زندگی گزار لی. اللہ کا شکر ہے، اس سے رب کا شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کروں شاید کم ہو. لوگ پہچانتے ہیں. میں ابھی وجہ کیا ہے کہ میں نے سٹارٹ کیا تھا پی ٹی وی سے. جی جی. اور جب اب میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں وائٹ، میری بھی ہو گئی ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں وائٹ، ہاتھ میں بچے ہیں. کہتے ہیں آغا صاحب ہم بچپن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایسے کہ ایسے ہی ہیں. آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ان کے لیے ہو گیا. میں نے جی شکر ہے میں نے نہیں بولا، یہ بات بولنی تھی. ہاں لٹرلی. وجہ کیا ہے؟ جی جی. ایکٹر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جلدی. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ اس کو دعا ہوتی ہے. اگر جیسے میں فرض کر میں ایکٹر نہیں ہوتا، میں کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا، میں کسی کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا اور میں دیکھ رہا تھا یار میں اس کا فین، میں اس کے لیے دعا کرتا یا اللہ اس کو لمبی عمر دے. میں نے دیکھنا ہے اس کے ڈرامے. لوگ مجھے کامیڈی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آپ کی کامیڈی مزہ آتا ہے میں دیکھنے میں. سوٹ کرتی ہے آپ کو؟ یس. تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کسی کی دعا ہوگی. اور رائٹ ناؤ ماشاء اللہ سے رائٹ ناؤ آئی ایم 51. ماشاء اللہ. لیکن بس. اور دوسری چیز، ایک حدیث نے بھی میں کہتا ہوں میری لائف چینج کی ہے. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میرا رزق بھی بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرنا شروع کر دے، تیری عمر بھی بڑھ جائے گی، تیرا رزق بھی اللہ بڑھا دے گا. اس شخص نے کہا صلہ رحمی کہتا، صلہ رحمی میں سب سے پہلے آئیں گے تیرے ماں باپ، پھر تیرے بیوی، پھر تیرے بچے، پھر پڑوس، پھر اس کے بعد ارد گرد کے لوگ. صلہ رحمی شروع کر دے، تیرا رزق بھی بڑھا دے گا رب، تیری عمر بھی بڑھا دے گا. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ یقین کریں زارا، میں اتنا بدتمیز تھا لڑکا، اتنا ایٹیٹیوڈ والا کہ مطلب سیدھا منہ نہیں بات کرتا تھا کسی سے. ٹائم ہوتا ہے یس نا ٹائم تھا فیم نا. والا. یس. لیکن جب سے میں نے یہ چیز سنی اور پڑھی نا، میں نے کہا نہیں یار، کہ جب حضور علیہ السلام نے کہہ دیا یہ ہونا ہے، اس کے اگینسٹ ہی جانا. بس پھر میں جب اسلام آباد شفٹ ہوا G13 میں نے پہلے رینٹ پہ لیا تھا گھر. تو صبح جمعدار آتا تھا نا، تو میں جا کے اسے نا گھرے ملتا تھا، بیٹے کو بھی اسکول چھوڑنے جاتا تھا. تو کہتا ہے صاحب پہلا واحد انسان ہے جو مسا کے گلے ملتا ہے. یا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کہتا ہے صاحب آج تک ہمیں، میں نے کہا خیر ہے یار، یہ تربیت ہوتی ہے انسان کی. بے شک ایسے ہی ہے. اگلے دن میں اپنی بیوی کو لے کر آیا. میں تو شاید گلے ملوانے کے لیے آیا ہوگا نا. میں اس کی
میں نے یہ نام مجھے پتہ نہیں کیا تھا اسے نام بھولیا کہتے صاحب میں نے بیگم کو اپنے بتایا نا گھر والی کو تو کہتا صاحب سے مجھے ملاؤ جی جی وہ ملنے آئی تو پھر میں نے سر پہ ہاتھ رکھا میں نے خوش رہا بعد میں بس یہ اور دوسری چیز یہ میں ان لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں میری شادی جو ہے نا بہروز بھائی نے کروائی تھی بہروز سبزواری کپاچا ہمارے دن ایک بات انہوں نے کہی تھی میں نے بہروز بھائی سے کہا کہ بہروز بھائی مجھے ایک بات بتائیں بوڑھے کیوں نہیں ہو رہے آپ میں نہیں دیکھی کسی کو انہوں نے کہا کہ آغا جب تیری شادی ہوگی نا جس دن میں تجھے گر کی بات اس دن بتاؤں گا تقریباً یہ بات میں نے ان سے کہی تھی شادی سے 3 یا 4 سال پہلے 4 سال بعد میں نے شادی کی ٹھیک ہے بہروز بھائی کو بلایا میں نے بہروز بھائی کو بولا میں نے بہروز بھائی اب بتائیں وہ یاد ہے آپ کہتا مجھے یاد ہے کہتا ہے کہ تو نے جوان رہنا ہے نا صرف اپنی بیوی کے ہو کے رہنا تو کبھی بڈھا نہیں ہوگا آپ یقین کرو زارا یہ کہنے کو تو بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر اس میں حکمت میں جاؤ نا اگر آپ صرف وہ لوگ جو صرف اپنی بیویوں کے ہو کے رہیں گے نا یقین کریں برکت رزق اور جو آپ کی عمر ہے وہ سب بڑھ جائے گا برکت ہو جاتی ہے ہر چیز میں یس برکت ہے، یس ہر چیز۔ یس یس وہ دیکھیں نا اللہ کی جہاں جہاں ریسٹرکشنز ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیچھے بیک اپ رکھا ہوا ہے۔ یس لیکن اب جب آپ اللہ کی راہ پہ نکلو گے نا شیطان آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے وار کرے گا نا لیکن جب آپ اس وار سے بچو گے جو دلی سکون ملتا ہے نا بے شک صحیح ہے۔ او میں کہتا ہوں کہ وہ سکون کسی میں نہیں ہے وہ سکون وہ ایک ایسی فیل آتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز جیت لی ہے، یس وہ ایک جیت والی فیل آتی ہے، یہ نہیں کہ ایک میچ جیت لیا ایک وار جیت لی۔ اس جیت کا جو مزہ ہے نا آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہو ہاں وہ ایگزیکٹلی، فیلنگ جو ہے آپ بتا نہیں سکتے ہو کہ وہ صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے وہ فیلنگ کا جو کنیکشن ہے نا اسے ان دونوں کے بیچ میں اور کسی کے بیچ میں اور سر گھر میں آپ کیسے ہیں؟ ایک کامیڈین ہے، ایک سخت باپ ہے، سخت شوہر ہے، یا بالکل نارمل ٹھیک ہے؟ ہاں یار ڈفرینٹ موڈس ہیں ٹھیک ہے بیٹا پٹتا بھی ہے مجھ سے ہاں پٹتا بھی ہے کوئی غلط کام کرے وہ تو پھر ہے ہاں ٹھیک ہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر احساس ہوتا ہے میں جا کے پیار کرتا ہوں اس کو پیار میں نے کہا وہ ناراض ہو جاتا ہے مجھ سے والد والے دونوں روپ مستی مذاق بھی ہوتا ہے ہمارا ہم لوگ کارڈز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں میں میری وائف میرا بیٹا جی۔ ہم لوگ بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہوتے ہیں گھر پہ مطلب گھر پہ فل تفریح ماحول ہے میں نے بٹھا کے اپنی وائف کو اور بیٹی کو یہی بتایا تھا میں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا مجھے ایز اے باپ نہ لینا جس دن تو نے مجھے اپنا باپ لے لیا نا تو بہت ساری چیزیں چھپائے گا مجھ سے اور جس دن پکڑا گیا نا میں تمہاری چمڑی اکھیڑ دوں گا دوستوں کی طرح رہنا کسی لڑکی سے تم بات بھی کرتے ہو یا کوئی تمہیں پسند بھی آ جاتی ہے دوست اسے ڈسکس کرنا پھر میں تمہیں حلال طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے جی جی تمہیں اگر کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے کیونکہ آج کل ہر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے ہاں جی ٹھیک ہے خدا رحم میں وہ لوگ جو مجھے ابھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے دیکھ رہے ہیں چیک اینڈ بیلنس رکھیں اپنے موبائل پہ بچوں کی پلیز کیونکہ اور آج کل ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے کہ قرآن کے جو ورک ہوتے ہیں نا ہاں جی لوگ زمین پہ پھینکتے ہیں اس کے اوپر کوئی لکوڈ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے بچے آتے ہیں کوئی آتے ہیں نا وہ اس کو پیار کرنے کے لیے سنتے ہیں وہ چومتے ہیں نا بیہوش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے ایسے ہی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے 1-2 کیسز ایسے ہو چکے ہیں اللہ کا نام آپ دیکھیں خدا آپ اس کو اٹھائیں ٹھیک ہے چومیں نہیں آپ اس کو صاف کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور جا کے بعد میں ہاتھ دھو لیں یہ چیز بہت ہو رہی ہے میں تو اسی سے اتنا ڈرا ہوں کیونکہ ایسی جگہ سے میسج آیا تھا کہ اس جگہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار نہیں یہ غلط بول رہے ہیں نہیں بالکل ہوتا ہے اوتھینٹک ہوتے ہیں بات چیزیں یس اچھا سر میں یہ آپ سے ابھی ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کی فیملی ماں باپ بہن بھائی یہ آپ کا ان کے ساتھ کیسی باؤنڈنگ ہے ابھی تک بھی امی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے ٹھیک ہے 2021 میں جب میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا اس وقت ہوئی تھی امی کی ڈیتھ امی کے ذات زیادہ میری اٹیچمنٹ تھی بہت زیادہ بہت حد سے زیادہ اماں کے ساتھ ابا کے ساتھ نہیں تھی اتنی ابا کی جو تھی وہ میری بہن کی تھی اور امی جو تصویر ہے وہ ادھر ہی ہیں H8 کے قبرستان میں تو میرا تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ جا کے وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے پھر باتیں کرتا ہوں امی سے اور جو دل کی باتیں ہوتی تھی ہاں وہ کرتا پھر میں جا کے واقعات سناتا ہوں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا آج یہ ہوا یہ ہو تو پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یار
اگر میں اللہ سے اپنی ماں کے لیے دعا مانگوں، کیا اماں کو پتہ چلے گا جہاں پہ وہ ہیں برزخ میں کہ میں ان کے لیے دعا کی ہے نہیں کی؟ میں اللہ سے دعا کی، میں نے اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے کیا. پھر میں نے ابھی چند دن پہلے میں کوئی بیان سن رہا تھا، اس میں ایک حدیث تھی کہ جب بندے کی اللہ تعالیٰ برزخ میں درجات کو بلند کرتا ہے نا، جی جی تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ یار میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں. پھر وہ وہاں پہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے جو بھی میسج آتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے. مجھے اس سوال کا جواب ملا پھر مجھ کو کہ یار اس کا مطلب میری باتیں میری اماں کو پہنچ رہی ہیں. تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر باتیں پہنچ رہی ہیں، کیونکہ ماں ہے نا، ماں تو دعا کرتی ہے، تو جہاں بھی ہے وہ برزخ میں اس کو بولنا میرے لیے دعا کرے. پتہ نہیں کرتی ہوگی دعا نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کے معاملات ہیں. لیکن دل کو میرا ہے کہ آپ کرتی ہوگی میرے لیے. جب میری بات اس تک پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب دعا کر رہی ہے. بس یہ وہ دل سے ہے. یس اور یس والد صاحب کے ساتھ کیسا ہے؟ ابا کے ساتھ وہی ابا والا ہو. میں بتا رہا ہوں 96 میں مجھے ایکٹنگ کا شوق چڑھا. وہ کہتے ہیں نا کیڑا جو ہوتا ہے. 96 میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا. ہمارے ابا کا ہے کہ اگر آپ پاکستان میچ جیت رہا ہے، ہمارے ابا سے کچھ بھی مانگ لو، مل جائے گا آپ کو. یس اگر آپ نے یہ بولنا ہے نا کہ میں نے پاکستان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، ہاں میں بلا دوں گا، تو ٹینشن نہ لے، پاکستان کو میچ جیتنے دے. ہاں بنے نہ بنے، لیکن ان کے ہاں ہے. اچھا پاکستان اس وقت انگلینڈ سے کھیل رہا تھا میچ، اور پاکستان جیت رہا تھا. 96 میں اسکٹس آتے تھے ہر میچ کے تھوڑی دیر بعد، کامیڈی اسکٹس پی ٹی وی سے آتے تھے. میں نے کہا وہ کام کرنے کا دل کر رہا ہے، اس میں کندھے دبا رہا تھا نا، ایکٹنگ کرنے کا دل کر رہا ہے نا. ابا نے کیوں لک کرے مجھے ایسے پیچھے دیکھ رہے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. میں نے نہیں، خیر میں نے منہ سیدھا کر دیا. میں نے ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا، اب آگے میچ دیکھنا. اچھا قسمت کی بات ہے میچ جیت گیا پاکستان. بولا ابا بڑے خوش. میں نے کہا میں نے ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے، دل کر رہا ہے. کہہ رہے کام کو پی ٹی وی کال کرو، کاظم پاشا سے بولو سعید عالم کا بیٹا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور تمہیں ایکٹنگ کرنا ہے. میں نے ابا کو یوں دیکھا، جانتے کاظم پاشا کو؟ ابے بھوتنی کے تجھے جو بولا ہے نا، وہ ہمارے ابا کی نا ایک وہ تھی بھوتنی کے، ایک اسپیشل گالی ہوتی. ابے بھوتنی کے تجھے بولا ہے نا، کر کاظم پاشا کو فون. اچھا ہمارے میں نے اس وقت کراچی میں ہوتا تھا 17، وہاں سے 17 سے میں نے پی ٹی وی کا نمبر لیا، کاظم صاحب سے بات کی. تو کاظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ پی ٹی وی آ جاؤ. میں پی ٹی وی گیا. وہاں پہ جب میں پہنچا نا تو وہاں پہ طلعت حسین صاحب، شبیر جان صاحب، سعدیہ، نبیل بھائی، اسم لاٹر صاحب، اور 2-3 ایکٹرز اور بیٹھے ہوئے تھے. میں جا کے نا سلام کر کے طلعت حسین صاحب کے برابر میں آ کے بیٹھے. کاظم پاشا صاحب نے مجھے کہا کھڑے ہو. میں پریشان ہوں، میں نے پتہ نہیں کیا میں نے جی کاظم بھائی. کہتے ہیں جو سب سے پہلے اجازت لو ان سے. میں نے طلعت صاحب بیٹھ جاؤں گا. اچھا اس وقت مجھے تھوڑا عجیب سا لگا، اجازت کیوں؟ میں آگے بیٹھ گیا. باتیں آتی ہوئی، ریہرسل ہوئے، سارا سب کچھ ہوا. جب سارے چلے گئے نا تو کاظم صاحب نے کہا بیٹھے بیٹھو. میں نے کہا کاظم بھائی کچھ بات بری لگی؟ کہتے نہیں بیٹا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یاد رکھنا یہاں پہ تہذیب سکھائی جاتی ہے، یہاں پہ ادب سکھایا جاتا ہے. جب تم یہاں سے نکلو گے تم پی ٹی وی کی پیداوار ہو، یاد رکھنا. اور آج ذرا یاد رکھیے گا، جو بھی پی ٹی وی کی پود ہے نا وہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ملے گی. جو پرائیویٹ والے ہیں نا ان کا آپ کو سریا ملے گا. یہاں پہ یہی میں کہنے والی تھی کہ ان میں فرق ہے. یس دیکھیے تعلیم کا فرق ہے نا، یہ اپ برنگنگ کا فرق ہے. پی ٹی وی میں سکھایا جاتا ہے، آپ تو نہیں سکھایا جاتا، تو وہ استاد ہی نہیں رہے. آپ یقین کریں آج بھی میں جب مجھے کوئی پلے ملتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، حیدر امام رضوی صاحب، کاظم پاشا صاحب، ان کو میں کال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ کریکٹر ملا ہے سر، مجھے بتائیں اس میں کیسے کروں گا. آج تک میں نے ان لوگ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور خدا را میں وہ لوگ جو ابھی دیکھ رہے ہیں ایکٹرز، ہمارے سینئرز کو کال کریں. اب وہ لوگ اکیلے ہو چکے ہیں. پہلے وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھاتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ان کو ہاتھ پکڑ کے چلائیں. بینک باکس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اور فیشن اینڈ پیشن بائی زارا، اس کو بھی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں آؤں گا.
ہاں جی سر اسی وجہ سے تو آپ کو بلایا ہے کہ میں بھی اوپر جاؤں. نہیں نہیں انشاءاللہ دعائیں آپ کے ساتھ, اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہو جی سر, اینی ٹائم. تھینک یو سو مچ سر. بس یہ جو میرے الٹے ہاتھ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے نا جی جی چشمہ لگا کے, آپ نے اس کو کال کرنی سر ہے. چشمہ اتارا ہوا ہے نا. ہاں ابھی سے چشمہ اتار دیا تو بس اینی ٹائم اینی ٹائم. جی جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ سر. ان Thank کو you. تو ہم نے پکا پکڑ لیا نا یہاں پہ. بس صحیح ہے انشاءاللہ. اللہ بھائی یاد رکھیے گا اپنی ذات سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو پہنچائیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کئی اور سے آپ کی چیزیں پوری کر دیتا ہے, یہ میرا بلیو ہے. ایسا ہی ہے, اور جس طرح سے آغا سر بات کر رہے ہیں اسی طرح بالکل ہمارے سسٹم میں بھی سیم چیز ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ذات سے صرف دوسروں کو فائدہ. جو سسٹم ہے اس میں بھی صرف ہم لوگ دوسروں کو بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں اپنے بینیفٹ سائڈ رکھ کے. تو یہی ساری زندگی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دوسروں کے لیے اگر جینا ہو جائے نا, بیسیکلی مقصد وہی ہے, وہ آپ جی رہے ہیں. Yes. ادر دین جو مجھے یہ بتایا گیا, جیسے مجھے بھائی کی سوچ نے بتایا, ادر دین تو میں خود جی رہی تھی ایک ایسی زندگی جیسے کوئی جانور جی جاتا ہے, بس زندگی میں کھایا پیا سوئے اور بس یہ کام ہی ہے, ادر دین کوئی کام نہیں. اب مقصد ہے زندگی میں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, پتہ ہے نا کہ ایک لائن مل گئی, اب آپ نے اس لائن کو فوکس کرتے ہوئے چلنا ہے, اور یہی راستہ ہے جس پہ بیسیکلی چلنا چاہیے تھا, تو وہ لائن پکڑ لی ہے. بس نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کو نا مضبوط رکھو, بس اپنے ارادوں کو ٹوٹنے نہ دینا. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا, مولا علی کا قول تھا نا کہ میں نے اپنے نفس کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. ایسا ہی ہے. بس اپنے نفس کو نہ بیچنا, اپنے ارادوں کو نہ بیچنا, بس رب تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آغا صاحب, آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا. ہم چاہیں گے, ویسے تو انہوں نے بہت ساری بیوٹی ٹپس دے دی ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی ٹپ اور چاہیے ہوگی. بتائیے کوئی میسیج ہمارے ویورز کے لیے. میسج تو بہت سارے ہیں. زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہر کوئی میری عزت کرے, میں جس محفل میں بھی جاؤں لوگ اٹھ کے مجھ سے ملیں, میں کسی محفل میں نہ بھی ہوں لوگ مجھے مس کریں, ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات کہتا ہوں, صرف 3 دن وہ کر کے دیکھیں, اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں. بس اپنی عزت دیکھیے گا اپنے رب کے یہاں اور بندے کے یہاں, آپ کو کتنی عزت ملے گی صرف جھوٹ نکالنے سے. تھینک یو سو مچ, Thank you. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں FNP بائی زارا کے ساتھ.